جو ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا، افغانستان کے مدرسے کو شہید کیا گیا اور 100 سے زائد معصوم بچوں کو شہید کیا گیا۔ ان کے چھوٹے چھوٹے بہن بھائیوں کو روتے ہوئے دیکھا، اور میں نے افغانستان کے مجاہدین کو پہلی بار روتے ہوئے دیکھا، ان کی آنکھوں میں آنسو دیکھے۔ میں کہنا چاہوں گا کہ اگر جب پہلی بار فاٹا وزیرستان میں ڈرون اٹیک کیا گیا تھا، اس کے فوراً بعد اگر کنٹینرز جلا دیے جاتے اور نیٹو کی سپلائی کو روک دیا جاتا تو آج یہ نوبت نہ آتی۔ ہم کیوں نہیں یہ بات سمجھتے تھے کہ ایک طرف سے امریکہ پاکستان کو استعمال کر کے افغانستان کے مسلمانوں کو شہید کر رہے ہیں، اور دوسری طرف سے ہندوستان افغانستان کے لوگوں کو یوز کر کے پاکستان کے مسلمانوں کو شہید کر رہا ہے۔ دونوں طرف مسلمان شہید ہو رہے ہیں۔ ہم لوگ کیوں نہیں اس بات کو سمجھتے؟ ہم کسی اور کی جنگ لڑ رہے ہیں، ہم کیوں نہیں اس بات کو سمجھتے؟ اور اگر کوئی یہ بات کوئی پشتو جانتا ہو یا فارسی جانتا ہو تو اس کے سب ٹائٹلز لگا کے ویڈیو کے افغانستان میں سرکولیٹ کروا دے کہ اشرف غنی صاحب، آپ پاکستان کے معاملات میں کوئی ضرورت سے زیادہ انٹرفیئر کرنا شروع کر گئے ہیں، کوئی ضرورت سے زیادہ مداخلت کرنا شروع کر گئے ہیں۔ جناب، اگر مزید مداخلت کی تو پھر ڈریں اس دن سے جس دن ہم نے افغان مجاہدین کے حق میں تحریک چلانے کا اعلان کر دیا۔ پھر نہ آپ کی حکومت رہے گی، نہ آپ کی حکومت کو پالنے پوسنے والے امریکن رہیں گے وہاں پہ۔ تاریخ گواہ ہے کہ پاکستان وہ ملک ہے جس نے افغانستان میں رشیا کے 8 ٹکڑے کیے تھے۔ تاریخ جب بھی مورخ نے لکھی تو اس نے یہ لکھا کہ پاکستان نے امریکہ کی مدد سے رشیا کو شکست دی، لیکن یہ بات بھی یاد رکھیے گا، وہ دور آنے والا ہے جب مورخ یہ لکھے گا کہ پاکستان نے امریکہ کی مدد سے امریکہ کو شکست دی۔ یہ قوم سوئی ہوئی ضرور ہے، یہ قوم مری نہیں ہے۔ اور افغانستان کے فوجیوں کے لیے میرا پیغام ہے کہ تم لوگ کس کا کلمہ پڑھتے ہو؟ اور جو ایئر اسٹرائک ہوئی اس میں پائلٹ تو افغانی تھے، وہ الگ بات ہے تمہیں امریکیوں نے بھیجا تھا، لیکن کلمہ کس کا پڑھتے ہو؟ عام عوام تو یہ بات نہیں جانتی، لیکن تم تو جانتے ہو نا کہ جب تمہارے سامنے مسلمان افغانی بہنوں کو ریپ کیا جاتا ہے امریکی فورسز کی جانب سے، تم پہ کیا گزرتی ہے؟ افغانستان کے فوجیوں، جب معصوم بچوں کو اور بزرگوں کو تمہارے سامنے مار مار کے شہید کر دیا جاتا ہے، انہیں ٹارچر کیا جاتا ہے بری طرح، نشان عبرت بنایا جاتا ہے بری طرح، یقیناً تم سے برداشت نہیں ہوتا ہوگا، پھر بھی غلامی میں جی رہے ہو، 2 وقت کی روٹی کے پیچھے۔ یار، اللہ تو پتھر میں موجود کیڑے کو بھی رزق دیتا ہے۔ تم کیا سمجھتے ہو امریکہ کی غلامی نہ کی تو رزق رک جائے گا؟ اگر رزق رکنا ہوتا نا سچ بولنے سے، تو میرا رزق 6-7 سال پہلے کا رک چکا ہوتا۔ آپ ویسے بھی مر رہے ہو، غلامی میں مر رہے ہو، اس سے بہتر نہیں ہے کہ جنگ کر کے لڑو؟ ذرا لڑ کے مرو تاکہ تمہارے بچے آگے یہ نہ کہیں کہ میرا باپ بزدل تھا، غلامی بھی جن کی انہوں نے مار دیا، کم از کم یہ فخر سے کہہ سکے کہ میرا باپ مجاہد تھا، لڑ کے مرا ہے۔ افغانستان کے لوگوں، دیکھو علامہ اقبال نے کہا تھا کہ اخوت اس کو کہتے ہیں چبھے کانٹا جو کابل میں، تو ہند کا ہر پیرو جمع بیتاب ہو جائے۔ کہ فلسطین میں ظلم ہوتا ہے تو ہمیں تکلیف ہوتی ہے، عراق، ایران، شام، لبنان، سیریا میں ظلم ہوتا ہے، برما میں ظلم ہوتا ہے تو ہمیں تکلیف ہوتی ہے، کشمیر میں ظلم ہوتا ہے ہمیں تکلیف ہوتی ہے، اسی طرح افغانستان کے مسلمانوں پہ ظلم ہوتا ہے تو ہمیں تکلیف ہوتی ہے۔ مسلمان ایک جسم کی مانند ہے، جسم کے کسی حصے میں ظلم ہو ہمیں وہ جسم کے کسی حصے میں چوٹ لگے، زخم آئے تو پورا جسم تکلیف کو محسوس کرتا ہے۔ تمہاری تکلیف ہماری تکلیف ہے، تمہاری جیت میں ہماری جیت ہے، اور افغانستان کے لوگوں تمہاری ہار میں ہماری ہار ہے۔ اب اتحاد امت سب سے امپورٹنٹ فیکٹر ہے۔ کافر آپ سے نہیں پوچھتا کہ تم افغانستان کے مسلمانوں یا پاکستان کے مسلمانوں، قتل کرنے سے پہلے کبھی یہ نہیں پوچھا جاتا۔ قتل کیا جاتا ہے تو صرف مسلمان کی بیس پہ قتل کیا جاتا ہے۔ تو بتانے رنگ و خون کو چھوڑ کر ملت میں گم ہو جا، نہ تو رانی رہے باقی، نہ رانی نہ اغوانی۔ تو افغانستان اور پاکستان کے غیور لوگوں، غلامی کی زنجیریں توڑو اور اکٹھے ہو امریکہ کے خلاف۔ اور افغانستان کی عوام سے کہتا ہوں کہ کب تک اس طرح جیو گے؟ تحریک چلاؤ امریکہ کے خلاف، تمہارے پاس تو اسلحے کی کمی نہیں ہے، بجائے اس کے کہ ایک دوسرے کو قتل کرو زمینوں کے پیچھے۔ لکھ لو ان لوگوں کو، پہلے اپنے ملک سے ان غداروں کو نکالو، اس کے بعد آپس